عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل کرنے کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت 9 رکنی لارجر بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس قاضی فائزی صاحب جسٹس سردار طارق بینچ سے علیحدہ ہو گئے اور کیس کی سماعت کرنے سے معذرت کر دی۔ بینچ ٹوٹنے کے بعد 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ فرانس میں نئے مالی عالمی مالیاتی معاہدے سے متعلق سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب کے وزیر اعظم اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے اشتراک عمل مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اب میری باری ہے کہ سب کی خدمت کروں۔ لیاری ککری فٹ بال گراؤنڈ کا افتتاح کرنے کے بعد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیاری اور میرے خاندان کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے اور ہم سب نے مل کر 3 نسلوں سے جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کی ہے۔ لیاری کے عوام نے ووٹ پر ڈاکے کا انتقام عدم اعتماد کی صورت میں لیا اور جمہوری طریقے سے اس سلیکٹڈ کو گھر بھیجا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو توہین الیکشن کمیشن کیس کی حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جولائی کے پہلے ہفتے تک جواب طلب کر لیا۔ کار کو پاکستان پہنچنے سے گیس بحران ٹل گیا۔ پاور اور کھاد سمیت تمام صنعتوں کی گیس مکمل بحال کر دی گئی، جبکہ گھریلو صارفین کے لیے بھی گیس کا پریشر بہتر ہونے لگا ہے۔ سوئی ناردرن حکام کے مطابق پاور سیکٹر اور کھاد سمیت تمام صنعتوں کی گیس مکمل بحال ہو گئی۔ یونان کشتی حادثے کی تحقیقات عدالتی کمیشن کے ذریعے کرانے کے لیے صدر مملکت اور وزیر اعظم کو خط بھجوا دیا گیا۔ خط جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے بھجوایا ہے۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ یونان کشتی حادثے کے متعلق حقائق منظر عام پر لانے کے لیے عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ چین کے شمال مغربی علاقے ننگزیا میں ایک ریسٹورنٹ میں سلنڈر دھماکے سے 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ننگزیا کے دارالحکومت میں ایک ریسٹورنٹ کے اندر مائع پیٹرولیم گیس کے سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں 7 افراد شدید زخمی بھی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اداکارہ اور ماڈل سارا نیلم نے اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق دیے گئے اپنے تصحیح آمیز بیان پر معافی مانگ لی۔ سارا نیلم نے اپنے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ اکاؤنٹ انسٹاگرام پر ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں سے اپنے بیان پر معذرت کی۔ شہرت یافتہ پاکستانی قوال امجد صابری کو مداحوں سے بچھڑے 7 برس بیت گئے۔ 12 برس کی عمر سے ہی اپنے والد کے ساتھ سٹیج پرفارمنس کا آغاز کیا۔ امجد صابری کی مشہور قوالیاں اے سبز گنبد والے، منصور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے، دیدار عطا کرنا ان کی پہچان بن گئی، جس سے سننے والے آج بھی آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ نعتیہ اور صوفیانہ کلام کے باعث وہ مداحوں کے دلوں میں رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں چیئرمین شپ کے مضبوط امیدوار ذکا اشرف نے ایشیا کپ کے ہائیبرڈ ماڈل کو ناانصافی قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ ہم نے پہلے دن سے ہی ہائیبرڈ ماڈل کو مسترد کر دیا تھا۔ ایشین کرکٹ کونسل کا تو پورا ایونٹ یہی ہونا چاہیے۔ اہم میچز باہر اور نیپال جیسی ٹیموں کے مقابلے پاکستان میں ہوں گے۔ ہائیبرڈ ماڈل ہمارے ملک کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور
आज से 24 जून के दौरान मुल्क के ज्यादातर इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत में बदतदरीज इजाफे की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको आम खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायज ईसा जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलहदा हो गए और केस की समाअत करने से मासर कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे। समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए, मैंने कुछ कहना है। अदालत को समाअत का इख्तियार आइन का आर्टिकल 175 के 2 देता है। मैं अपनी कौमी ज़बान उर्दू में बात करूँगा। ताजुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉज लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूँगा। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं है कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें क्या कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। जज का हल्फ कहता है कि आईन और कानून के मुताबिक फैसला करूँगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून है। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बेंच का हिस्सा नहीं हूँ, कुछ नहीं कहूँगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदलिया से अपील है कि कुछ तो लिहाज करें, कुछ वर्षा छोड़ कर जाएँ कि आपको याद आ जाए। कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत व वक़ार को दाव पर ना लगाएं। आप लोग जा रहे हैं, कोई विरसा छोड़ जाएँ ताकि आप लोगों को अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना बन जाएं और तारीख आपको डिलीट कर दे। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि एक शख्स हम बनाकर फेंक रहा है, लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का मामला अदालत उस्मा ले जाया गया है। साबिक दौरे हुकूमत में 24 से 25 लोगों को फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई। अभी आम हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है। इसके नताइज आज या कल सामने आ जाएंगे। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि जिन लोगों ने यह मामला उठाया है उनके सियासी मुफादात हैं। दरख्वास्त गुजारों के अपनी अपनी जमातों के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि मैं अवान से अपील करता हूँ कि अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस ऐवान से ये पैगाम जाना चाहिए कि हम अपनी इज्जत और तकरीम में कोई समझौता नहीं करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अब मेरी बारी है कि मैं सबकी खिदमत करूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लियारी किकरी फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह करने के बाद जलसे से खिताब करते हुए कहा कि लियारी और मेरे खानदान के दरमियान एक खास रिश्ता है और हम सब ने मिलकर 3 नस्लों से जमहूरियत की बहाली के लिए जदोजहद की है। उन्होंने कहा कि लियारी के अवाम ने किकरी ग्राउंड से आमरों को ललकारा था। 2018 में लियारी के वोट पर डाका डाला गया, लेकिन लियारी के अवाम ने वोट पर डाके का इंतकाम अदमे एतमाद की सूरत में लिया। लियारी वालों ने जमहूरी तरीके से एक सिलेक्टेड को घर भेजा।
انہوں نے کہا کہ جب لیول پلاننگ ہو تو پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کو جب بھی موقع ملا عوام کی خدمت کی. کچھ لوگ نفرت اور تقسیم کی سیاست چاہتے ہیں, تاہم دنیا کو دکھایا جب سلیکشن نہیں الیکشن ہو تو پیپلز پارٹی ہی جیتتی ہے. انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں بلدیاتی الیکشن میں جعلے سویپ کر چکے ہیں. ہمیں مل کر بے روزگاری مہنگائی کا سامنا کرنا ہے. ہم نوجوانوں کو اس ملک میں وہ حصہ دیا جائے جو ان کا حق ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ کچھ سیاستدان نوجوانوں کو رغلانا چاہتے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی تقسیم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی. اگر نوجوان کو موقع فراہم کیا جائے تو وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور بڑی خبر آپ کو دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو توہین الیکشن کمیشن کیس کا حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روک دیا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے توہین الیکشن کمیشن میں شوکاز نوٹس کے خلاف درخواست دائر کی. عدالت نے پٹیشن پر سماعت کی اور الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روک دیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا. عدالت عالیہ نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن کیس کی کارروائی جاری رکھے لیکن حتمی فیصلہ نہ دے. الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جولائی کے پہلے ہفتے تک جواب طلب کر لیا گیا. حکم نامے کے مطابق درخواست گزار کی جانب سے 27 جنوری کے نوٹس اور 13 جون کے شوکاز نوٹس کو چیلنج کیا گیا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فرانس میں نئے عالمی مالیاتی معاہدے سے متعلق سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے وزیر اعظم اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی پاکستان کی حکومت اور عوام کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے اشتراکی عمل مزید بڑھانے پر اتفاق کیا. ایل این جی کارگو پاکستان پہنچنے سے گیس بحران ٹل گیا. پاور اور خاص سمیت تمام صنعتوں کی گیس مکمل بحال کر دی گئی, جبکہ گھریلو صارفین کے لیے بھی گیس کا پریشر بہتر ہونے لگا ہے. سوئی ناچرن حکام کے مطابق پاور سیکٹر اور خاص سمیت تمام صنعتوں کی گیس مکمل بحال ہو گئی. حکام کا کہنا ہے کہ گھریلو صارفین کے لیے بھی گیس کا پریشر بہتر ہونے لگا. سسٹم میں 1800 ملین کیوبک گیس موجود ہے اور اس وقت گیس کے شارٹ فال کا سامنا نہیں ہے. سوئی ناردرن حکام کا کہنا ہے کہ ٹیل اینڈ اور پرانی لائنوں والے علاقوں میں گیس کی کمی انفرادی مسئلہ ہے. گھروں میں گیس کمپریسر کا استعمال غیر قانونی ہے, جسے روکنے کے لیے چھاپے مارنے والی ٹیموں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے. حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس گھر سے کمپریسر پکڑا گیا اس کا میٹر کاٹ دیا جائے گا. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے لیا راضی کرپشن سکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو آج تیسری دفعہ طلب کر لیا ہے. ترجمان اینٹی کرپشن نے اپنے بیان میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش ہونے کے لیے آخری وارننگ دی ہے. اگر وہ پیش نہ ہوئے تو ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی ہوگی. سابق وزیر اعظم کی بہن اور بہنوئی کو بھی اینٹی کرپشن ڈی جی خان میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. اینٹی کرپشن نے کہا ہے کہ طلبی کا نوٹس زمان پارک کے رہائشی گاہ پر چسپاں کر دیا گیا ہے. ایڈوکیٹ علی اعجاز نے زمان پارک میں اینٹی کرپشن کا طلبی کا نوٹس وصول کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کے راضی سکینڈل میں ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں. انہوں نے راضی کے غیر قانونی انتقال کے لیے ریونیو افسران پر بنی گالہ سے دباؤ ڈالا. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ حکومت کے 50 دن اور آئی ایم ایف کے فیصلے کو 8 دن رہ گئے ہیں. پاکستان میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں عدم استحکام نہیں. معیشت تباہ, ریاست بدحال, سیاست کا برا حال ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے لکھا کہ 2 کروڑ لوگ بے روزگار, 10 کروڑ خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. ڈیفالٹ کی تلوار سر پر لٹک رہی. دیکھتے ہیں شہباز شریف فرانس سے آئی ایم ایف کو منوا کر آتے ہیں یا منہ لٹکا کر ہی چلے آتے ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا صارفین کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ آپ لوگ نہیں جانتے مجھے کتنے مسئلے پیش آ رہے ہیں. میری فیملی بھی میرے ساتھ پریشان ہے. میں ایک عزت دار فیملی سے ہوں. امید ہے آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے. ملک وینٹیلیٹر پر ہے. جب انڈسٹری نہیں چلے گی تو روزگار نہیں ملے گا اور بے روزگار بھوک کے مارے سمندروں میں ڈوب کے مریں گے.
یہ کہتے تھے ہم آئیں گے تو دودھ شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، لیکن انہوں نے مہنگائی بے روزگاری کا طوفان کھڑا کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ڈار کہتا تھا ڈالر 200 کا کروں گا، اب IMF کے لیے امریکہ برطانیہ کے سفیروں کے پاؤں میں پڑا ہے۔ جو 50 سال سے یہاں سرمایہ کاری کر رہے تھے وہ بھی اپنے شیئرز بیچ کر جا رہے ہیں۔ جب پاکستانی ہی سرمایہ کاری نہیں کریں گے تو آئین و قانون کی تصحیح کی موجودگی میں کون غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان آئے گا؟ یونان کے ساحل کے قریب ڈوبنے والی کشتی میں بچ جانے والے مسافروں کے دردناک انکشافات سامنے آئے ہیں۔ مسافروں کے مطابق کشتی نے 3 ہچکولے کھائے اور پھر ڈوب گئی۔ کشتی ڈوبنے کا وقت آدھی رات کا تھا۔ حادثے میں بچ جانے والے پاکستانی مسافر حبیب الرحمان نے بتایا کہ وہ 3 ماہ پہلے کراچی سے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ کشتی میں کھانے میں صرف دال دی جاتی تھی، پانی ختم ہونے پر سمندر کا پانی پی کر گزارا کیا جاتا تھا۔ حبیب الرحمان کا کہنا تھا کہ کشتی میں خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت 350 سے زائد افراد سوار تھے۔ یونان کا رستہ بھولنے کے بعد کشتی 5 دن تک سمندر میں بھٹکتی رہی، جس کے بعد انجن خراب ہوا۔ پاکستانی نوجوان نے بتایا کہ کشتی کراچی سے مصر اور مصر سے لیبیا پہنچی، جہاں ہمیں 3 ماہ کھائے پیے بغیر رکھا گیا۔ اس کے بعد کشتی 8 تاریخ کو نکلی اور 14 تاریخ کو یونان کے قریب رات 2 بجے کریش ہوئی۔ آزاد کشمیر کے ایجنٹ طلعت اور منڈی بہاؤالدین کے ایجنٹ ساجد وڑائچ کو 22 لاکھ روپے دیے گئے۔ حادثے میں بچ جانے والے ایک اور پاکستانی مسافر محمد حمزہ نامی مسافر نے بتایا کہ 400 مسافروں کی گنجائش والی کشتی میں 750 مسافروں کو زبردستی سوار کروایا گیا۔ کشتی الٹنے کے بعد میں کشتی کے اوپر ہی لیٹا رہا۔ جب کشتی ڈوبنے لگی تو چھلانگ لگا دی۔ ایک پلاسٹک کی بوتل کے سہارے سمندر میں تیرتا رہا۔ 2 مصری مسافروں کے پاس ٹیوب تھی جس کا سہارا لیا، جس کے بعد ایک کشتی نے مجھے ریسکیو کیا۔ وہیں دوسری جانب یونان کشتی حادثے کی تحقیقات عدالتی کمیشن کے ذریعے کرانے کے لیے صدر مملکت اور وزیر اعظم کو خط بھجوا دیا گیا ہے۔ خط جوڈیشل ایکٹو وزڈم پینل کے سربراہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے بھجوایا۔ خط متن میں کہا گیا ہے کہ یونان کشتی حادثے کے حقائق منظر عام پر آنے کے لیے عدالتی کمیشن تشکیل دی جائے۔ عدالتی کمیشن سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل ہونا ضروری ہے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت معلومات تک رسائی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ کشتی ڈوبنے کا حادثہ کیوں پیش آیا اور وجوہات کیا بنی، ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ ذمہ داروں کے تعین کے لیے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بحیرہ کیانوس میں سیاحوں کی لاپتہ آبدوز ٹائٹن کے لیے ایمرجنسی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق آبدوز میں آکسیجن ختم ہونے میں 6 گھنٹے رہ گئے ہیں، جس کے باعث اس میں موجود اور اس آبدوز کو ڈھونڈنے والوں کے لیے وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے کپتان نے کہا کہ دوسرے روز بھی سمندر کے نیچے سے آوازیں سنی گئی ہیں۔ لاپتہ ہونے والی ٹائٹن میں سوار 5 افراد کے اب بھی بچ جانے کی امید باقی ہے۔ وقت کی کمی کے ساتھ ریسکیو آپریشن کا دائرہ وسیع کیا گیا ہے۔ ٹائٹن عملے کی باحفاظت واپسی کے لیے تمام میسر وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ لاپتہ آبدوز میں معروف پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد سمیت 5 افراد سوار ہیں۔ یہ لوگ 18 جون کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے آبدوز کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ پاک بحرے کے جہاز PNS ٹیپو سلطان نے سری لنکا کا دورہ کیا اور بحری مشرق میں شرکت کی۔ ترجمان پاکستان بحریہ کے مطابق سری لنکا کی بندرگاہ کولمبو آمد پر پاکستانی سفارتی حکام اور میزبان بحریہ کے افسران نے جہاز کا استقبال کیا۔ جہاز کے کمانڈنگ افیسر نے سری لنکا کی سول ریسکیو حکام سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ PNS ٹیپو سلطان کے سری لنکا کے دورہ اور بحری مشق میں شرکت سے تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ پاک بحریہ ترجمان کے مطابق دورے کے اختتام پر دونوں ممالک کے درمیان بحری جہازوں کے مابین مشق کا انعقاد کیا گیا۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक मुकदमे में हमजा शहबाज की 1 रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। हारून यूसुफ और शामिल तफ्तीश दीगर अफराद की तलबी भी मौखर कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान के सामने हुई। नैब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुलेमान शहबाज, हारून यूसुफ और ताहिर नकवी के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। हमजा शहबाज ने 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा कि कमर की तकलीफ के बायस पेश नहीं हो सकता। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए हाजिरी से इस्तिस्ना देते हुए कार्रवाई को 5 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह पर कराची के इलाके मनीर में तकरीब का इनेकाद किया गया। MPA मोहम्मद सलीम बलोच ने इस सालगिरह का केक काटा। तकरीब में यूथ विंग के कारकुनान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट MPA मोहम्मद सलीम बलोच ने पीपल्स यूथ डिस्ट्रिक्ट की और UC की तंजीम और पार्टी जियालों के हमरा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर MPA मोहम्मद सलीम बलोच का कहना था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अजीम लीडर थी, जिन्होंने अवामी हुकूक की बात की और जामे शहादत नोश फरमाई। वो मुल्क के पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और ये एजाज़ हमें हासिल है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद अवामी जमात है जो सिर्फ अवाम के हुकूक की बात करती है और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अवामी मिशन पर गामजन हैं। सलीम बलोच का कहना था कि सिंध की अवाम ने बलदियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दिया है और पहली बार कराची में जियाले मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हुए हैं। कराची के अवाम की तामीरी ख्वाब अब जरूर पूरे होंगे और हम अवाम के शाना बशाना खड़े हैं और उनके बुनियादी मसाइल को हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सालगिरह तकरीब में अब्बास कलबती, तहसीन बलोच, राशिद बलोच समेत पीपल्स यूथ की जिले और UC की तंजीम के ओहदेदारान व कारकुनान। मुल्क में हालिया बारिशों के बायस मच्छरों की अफजाइश का मौसम शुरू हो गया, जिसके बायस इस्लामाबाद में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। मच्छरों की अफजाइश का मौसम शुरू हो चुका है, जिसके बायस डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से इंसदाद डेंगू मुहिम को तेज करने का वक्त आ गया है। साफ पानी का मच्छर डेंगू गली मोहल्लों के अलावा घरों में भी अफजाइश पाता है। मौसम बरसात की आमद के साथ इसके फैलाव का खतरा बढ़ जाता है। इस हवाले से हिफाजती इक़दामात करने की जरूरत है। घरों में मौजूद पानी के बर्तनों को ढांप के रखें। गली मोहल्लों सड़कों पर पानी जमा न होने दें। पानी की टंकी को कवर रखें और गमलों में भी पानी जमा न होने दें। माहिरीन तिब के मुताबिक बरसात के मौसम के शुरू होते साथ स्प्रे का अमल शुरू हो जाना चाहिए। बाकायदगी से स्प्रे करके डेंगू की अफजाइश पर काबू पाया जा सकता है। अगले 2 महीने तक डेंगू की अफजाइश जारी रहेगी। रावलपिंडी में अब तक डेंगू के 10 केस रिपोर्ट हुए हैं। हॉट स्पॉट्स मस्बत केसेस की तादाद 150 है। डेंगू SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 150 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि 24 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। रवा मौसम में डेंगू की अफजाइश का खतरा काफी ज्यादा है, लिहाजा तमाम महकमों को आपस में मिलकर इस हवाले से इक़दामात करने की जरूरत है। इस हवाले से तेजी से इंसदाद डेंगू मुहिम शुरू करने की जरूरत है। रोजाना की बुनियाद पर स्प्रे करवाना वजारत सेहत की अहम जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ शहरियों के लिए आगाही मुहिम का आगाज करना भी जरूरी है। शहरियों को चाहिए कि तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के औकात में खास ख्याल रखें। घरों में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छरों से बचाव के लोशन और स्प्रे इस्तेमाल करें। फुल बाजू के कपड़े पहने और घरों में पानी खड़ा ना होने दें। घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। ईद उल अजहा की आमद करीब है, इस मौके पर सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए और जगह जगह डेंगू मुहिम के हवाले से बैनर आवेजा की। कराची के इलाके मलीर रेरी गोट में नौजवान नूर नबी के कातलों की अदम गिरफ्तारी और सुखन पुलिस के खिलाफ अहले इलाका ने मलीर प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कातिलों और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे राजा बलोच से। जी राजा बलोच, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा।
سکن تھانے کی حدود ریڈی گوٹ میں نور نبی جت کے قتل کے خلاف اہلیان ریڈی گوٹ اور ان کے ورثاء نے ملید پریس کلب پر احتجاج کیا ہے. آئیے پوچھتے ہیں ان سے کہ واقعہ کیا تھا. لوگوں نے آ کے میرے دکان پہ بیٹھے ہوئے میرے بیٹے کو شہید کیا ہے، جس کے سلسلے میں ابھی تک کوئی ان کرمنلز لوگوں کی جس کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے قتل کر کے گئے. آئیڈینٹیفائی 7 لوگ ہیں، اس میں صرف ایک بندہ گرفتار ہوا ہے، باقی آئیڈینٹیفائی لوگ وہاں پر چل رہے ہیں. دنیا میں اصول ہے کہ جہاں کوئی قتل ہوتا ہے پولیس جاتی ہے، وہاں پر ان کو گرفتاریاں ہوتی ہے، ریٹ ہوتے ہیں. کسی ایک گھر پہ ابھی تک ریٹ ہی نہیں ہوا ہے. یہ کہاں نے نشاندہی کی ہے، اس کے باوجود ان کے اوپر ہاتھ نہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور ہمیں انصاف مہیا کیا جائے، ان کو قانون کے کٹے میں لائے. مطالبات ہمارے یہ ہیں، نور نبی جت کے جو قتل ہوا ہے، ناحق بے گناہ قتل ہوا ہے، ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. اس کے لیے ہم لوگ سب سراپا احتجاج ہیں اور اسی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ احتجاج کیا ہے. مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ نور نبی جت کے جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ہمیں انصاف دیا جائے. نور نبی جت کے جو معصوم بچے ہیں ان کو انصاف دیا جائے. یہ منشیات فروش لوگ ہیں، ان منشیات فروشوں نے دن دیہڑے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان سے ہمیں نجات دلائی جائے. میرے ابو کو قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، میرے ابو کو سب کے سامنے قاتل کیا. جی، سکن تھانے کی حدود ریڈی گوٹ میں نور نبی جت کے قتل کے خلاف ان کے ورثاء نے اور اہلیان ریڈی گوٹ نے احتجاج کیا ہے. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پہ نور نبی. ملکی جامعات میں شعائر اسلامی کے خلاف تہواروں اور تقریبات کا معاملہ. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق ایچ ای سی ملک میں منائے جانے والے مذہبی تہواروں کو آزادی سے منانے پر یقین رکھتا ہے. ایچ ای سی کی ہدایت نامہ کو پابندی سمجھا گیا. کیمپسز میں مذہبی عقائد و ملکی نظریے کے مطابق ہر طالب علم کو تقریبات کی آزادی حاصل ہے. چونکہ ایچ ای سی کے پیغام کا غلط مطلب لیا گیا ہے، اس لیے نوٹیفیکیشن واپس لیا جاتا ہے. قبل ازیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر کی جانب سے معاملے کی شدید مذمت کی گئی. قومی اسمبلی اجلاس میں اقلیتی اراکین کی جانب سے ہولی کی تقریبات پر پابندی پر احتجاج کیا گیا، جس پر اسپیکر نے فوری نوٹس لیا. وزیر مملکت ڈاکٹر رمیش کمار کی جانب سے بھی نوٹیفیکیشن کی شدید مذمت کی گئی. آپ کو بتاتے چلیں، اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں، ملکی جامعات میں شاعر اسلامی کے خلاف تہواروں پر تقریبات کا یہ معاملہ ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق ایچ ای سی ملک میں منائے جانے والے مذہبی تہواروں کو آزادی سے منانے پر یقین رکھتا ہے. ایچ ای سی کے ہدایت نامے کو پابندی سمجھا گیا. کیمپسز میں مذہبی عقائد اور ملکی نظریے کے مطابق ہر طالب علم کو تقریبات کی آزادی حاصل ہے. چونکہ ایچ ای سی کے پیغام کا غلط مطلب لیا گیا ہے، اس لیے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا. قبل ازیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر کی جانب سے معاملے کی شدید مذمت کی گئی. قومی اسمبلی اجلاس میں اقلیتی اراکین کی جانب سے ہولی کی تقریبات پر پابندی پر احتجاج کیا گیا، جس پر اسپیکر نے فوری نوٹس لے لیا. وزیر مملکت ڈاکٹر رمیش کمار کی جانب سے بھی نوٹیفیکیشن کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملکی جامعات میں شاعر اسلامی کے خلاف تہواروں اور تقریبات کے معاملات پر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنا جاری کردہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے. ترجمان کے مطابق ایچ ای سی سے تمام مذاہب، افراد اور گروپس کے مذہبی عقائد کا احترام مذہبی تہواروں کو آزادی سے منانے پر یقین رکھتا ہے. ایچ ای سی کے ہدایت نامے کو پابندی سمجھا گیا. آپ کو بتائیں کہ ملکی جامعات میں شعائر اسلامی کے خلاف تہواروں اور تقریبات کے معاملے پر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنا جاری کردہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. ترجمان کے مطابق ایچ ای سی تمام مذاہب، افراد اور گروپس کے مذہبی عقائد کا احترام کرتا ہے، مذہبی تہواروں کو آزادی سے منانے پر یقین رکھتا ہے. ایچ ای سی کے ہدایت نامے کو پابندی سمجھا گیا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ ملکی جامعات میں شاعر اسلامی کے خلاف تہواروں اور تقریبات کے معاملے پر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنا جاری کردہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. ترجمان کے مطابق ایچ ای سی تمام مذاہب، افراد اور گروپس کے مذہبی عقائد کا احترام مذہبی تہواروں کو آزادی سے منانے پر یقین رکھتا ہے. ایچ ای سی کے ہدایت نامے کو پابندی سمجھا گیا. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ ملکی جامعات میں شاعر اسلامی کے خلاف تہواروں اور تقریبات کے معاملے پر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنا جاری کردہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. ترجمان کے مطابق ایچ ای سی تمام مذاہب، افراد اور گروپس کے مذہبی عقائد کا احترام مذہبی تہواروں کو آزادی سے منانے پر یقین رکھتا ہے. ایچ ای سی کے ہدایت نامے کو پابندی سمجھا گیا.
इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपनी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा इस हवाले से कि क्या सूरत हाल है? जी सोनिया, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आपको एक दफ़ा फिर से बताते चलें कि मुल्की जामियात में शायर इस्लामी के खिलाफ त्यौहारों और तकरीबात के मामले पर हायर एजुकेशन कमीशन ने अपना जारी करदा नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। तर्जुमान के मुताबिक HEC तमाम मज़ाहिब, अफराद और ग्रुप्स के मजहबी अकायद का एहतराम, मजहबी त्यौहारों को आज़ादी से मनाने पर यकीन रखता है। HEC की हदायतनामे को पाबंदी समझा गया है। एक दफ़ा फिर से सोनिया मलिक से अपना राब्ता बहाल करेंगे तो हमारे साथ मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपनी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज जारी करदा अपने ही नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा है कि HEC की हिदायतनामा को गलत अंदाज में पेश किया गया है। HEC ने तमाम मज़ाहिब, अफराद और ग्रुप के मजहबी अकायद का एहतराम करता है और मुल्क में मनाए जाने वाले मजहबी त्योहारों को आज़ादी से मनाने पर यकीन रखता है। इसके अलावा HEC की हिदायतनामा को पाबंदी समझा गया है और कैंपस में मजहबी अकायद और मुल्की नजरिया के मुताबिक हर तालिब इल्म को तकरीबत की आज़ादी हासिल है। चूँकि HEC के पैगाम का गलत मतलब लिया गया है, इसलिए HEC ने इतना ही नोटिफिकेशन है वो अपनी जानिब से वापस ले लिया है। जी ठीक है, सोनिया मलिक हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। HEC ने अपने हिदायतनामे को वापस ले लिया है और मजहबी त्यौहार को आज़ादी से मनाने का कहा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोनिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद कुर्बान करीब आते ही जानवरों की खरीदारी के साथ साथ किसाबों की बुकिंग भी मसला बन गई है। रवां साल महंगाई के बायस किसाबों के नखरे आसमान को छूने लगे। शहरी किसाबों की मिन्नतें करते दिखाई देते हैं। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त किसाब की दुकान पर मौजूद हैं। जी मजीद उनसे तफसीलात जान लेते हैं। बस जी हमजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बा करीब आते ही जानवरों की खरीदारी के साथ साथ जो है कसाबों की बुकिंग कराना जो है अहम मसला जो है वो नज़र आ रहा है। बताता चलूँ कोट अद्दू में भी जो है कसाबों ने जो है हाउसफुल के जो है वो बोर्ड लगा दिए हैं, लेकिन शहरी जो है वो जानवरों की खरीदारी के बाद जो है कसाबों की दुकानों का जो है बुकिंग कराने के लिए जो है रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त एक कसाब की दुकान पे मौजूद हूँ, उनसे बात करते हैं कसाब से कि इस दफ़ा जो है मुझे बताइएगा इस दफ़ा किस हद तक जो है वो रेट्स में इजाफा हुआ है। शहरी आपके पास जो है अब आ रहे हैं, हाउसफुल है, क्या कहेंगे सवाल? जी हाउस इस टाइम फुल है, लेकिन शहरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बिना पे फिर हमने कुछ तरतीब बनाई है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा 2000 रुपये डंगर बढ़ा और 500 रुपये बकरा बढ़ाया है। पिछले साल बकरे का कितना ले रहे थे? पिछले साल बकरे का 2500 ले रहे थे, इस साल बकरे का 3000 रुपये ले रहे हैं। और बड़े जानवर और का पिछले साल क्या था आपके? पिछले साल बड़े जानवर का 12000 रुपये था, इस साल 15000 रुपये ले रहे हैं। और इस टाइम हाउसफुल है, लेकिन शहरों की रिक्वेस्ट की वजह से इंशाल्लाह कोई तरतीब बना रहे हैं कि भाई इनकी रिक्वेस्ट को ऊपर अमल दरामद की जाए और इनके साथ अच्छा तामुन किया जाए। जी बिल्कुल, कसाब मेरे साथ मौजूद है, उनकी जानिब से भी यही कहना है कि जो दोस्त अहबाब, जो करीबी, जो रेगुलर जो इनके कस्टमर हैं वो जो है यहाँ पे आ रहे हैं, इनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि जो है वो इनको टाइम दें और बकरा ईद पे जो है जो कुर्बानी के जानवर हैं उनको जो है ज़िबा करें। लेकिन बताता चलूँ रवां साल जो है महंगाई की शरह में इजाफा होने की वजह से जो कसाबों के रेट हैं वो भी जो है इस वक्त जो है आसमानों को छू रहे हैं। जो कसाबों के नखरे हैं वो इस वक्त जो है देखने में सामने आ रहे हैं। कसाबों का यही कहना है कि गुज़िश्ता साल जो है बकरे का जो है 2500 रुपये जो है ज़िबा करने का लिया जा रहा था, लेकिन इस साल जो है 3000 रुपये कर दिए गए। इसी के साथ साथ जो बड़े जानवर हैं उनको ज़िबा करने के जो उनकी रेट जो है वो भी कसाबों ने जो है बढ़ा दिए हैं। मज़ीद उनका यही कहना है कि जो रेगुलर कस्टमर हैं उनसे जो है कापरेट कर रहे हैं, उनको जो है जो टाइम जो है वो सेट करके जो उनको टाइम दे रहे हैं। मज़ीद इनका यही कहना। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेशावर में SP फकीराबाद डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद उमर की निगरानी में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां हुई हैं। SP फकीराबाद सैयद तलाल अहमद शाह की ज़ेर निगरानी SHO थाना फकीराबाद फारिस खान ने हसन खड़ी में वकार अली के अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल में बीवी और इसका दोस्त ताहिर शामिल निकले। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ताहिर की मकतूल की बेवा के साथ दोस्ती थी। SP फकीराबाद डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद उमर ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से
آلہ قتل اور واردات میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل بھی برآمد کروا لیا گیا۔ مزید برآں ڈی ایس پی گلبہار سرکل شکیل خان کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ گلبہار عمر آفریدی نے کامیاب کارروائی کے دوران خطرناک گولی مار گینگ کے ارکان کو گرفتار کر لیا۔ گینگ موبائل چھیننے کے دوران مزاحمت پر شہریوں کی فائرنگ کر کے زخمی کرنے میں ملوث تھا۔ گرفتار ملزمان میں نہار ولد سرمست، اظہار ولد باز امیر اور اکرام اللہ ولد محمد اسلام شامل ہیں۔ ملزمان میں ہمسایہ ملک افغانستان سے تعلق رکھنے والا شخص بھی شامل ہے۔ ان کے قبضے سے 10 موبائل فونز، چھینی گئی رقم، واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ کوٹ چھٹا میں میونسپل کمیٹی کی نااہلی اور ایس ڈی او کی مبینہ ملی بھگت سے ٹھیکیدار سلاٹر ہاؤس کی عمارت ادھوری چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ منصوبہ کرپشن کی بھیٹ چڑھ گیا۔ مزید تفصیلات جانتے اپنے نمائندے نذیر انجم احمدانی سے۔ جی نذیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، میونسپل کمیٹی کوٹ چھٹا کے سابق چیئرمین سردار ظفر عالم خان گرمانی نے کوٹ چھٹا کے عوام کی سہولت کے لیے اچھا گوشت جو یہاں پر فروخت ہوتا ہے اس حوالے سے مذبح خانے کی منظوری دی تھی، جس کا فنڈ بھی ریلیز ہو گیا تھا اور ٹھیکہ بھی ہو گیا تھا۔ ٹھیکیدار باہر کا تھا۔ سابق ایس ڈی او ایاز شاہ نے مبینہ ملی بھگت کر کے ٹھیکیدار سے ایڈوانس میں پیمنٹ بھی کر دی تھی، اس کو ادائیگی بھی کر دی تھی، لیکن مذبح خانہ ابھی تک ادھورا کا ویسا پڑا ہے۔ عمارت بھی ادھوری پڑی ہے، نہ کچھ چھت ہوئی ہے، صرف دیواریں وغیرہ ہوئی ہیں۔ اس میں بھی ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، جس کے ذریعے کرپشن کی نظر منصوبہ ہو گیا۔ اگر مذبح خانہ یہاں پر بن جاتا، کوٹھٹا میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پر مذبح خانہ کے بننے سے کم از کم قصاب حضرات لاغر اور بیمار جانور ذبح نہ کر سکتے۔ محکمہ لائف سٹاک کی موجودگی میں جانور ذبح ہوتے اور یہاں کی عوام کو اچھا اور معیاری گوشت میسر ہوتا۔ اس مذبح خانہ کی ادھوری بلڈنگ کی وجہ سے، مذبح خانہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں میں تشویش کا اظہار ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کمشنر ڈیرہ غازی خان اور ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس منصوبے کو دوبارہ جاری کیا جائے اور کرپشن کرنے والے جو اہلکار ہیں یا ٹھیکیدار ہیں ان کے خلاف فوری طور پر۔ خبر شامل کریں گے ٹانگ سے، جہاں سورج آگ برسانے لگا، کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے لوگ ٹھنڈے مشروبات استعمال کر رہے ہیں۔ ٹانگ سے آدم خان کنڈی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آدم خان، بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ٹانگ بازار میں۔ کچھ دنوں سے ٹانگ میں گرمی کی شدت تیز ہو گئی ہے۔ یہاں پر درجہ حرارت 46 سے 47 سینٹی گریڈ ڈیلی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ کاروباری زندگی ٹھپ ہے۔ لوگ جو ہیں 11 بجے کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ٹھنڈے مشروبات کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ لوگ ٹھنڈا مشروبات استعمال کرتے ہیں تاکہ ہیٹ اسٹروک سے وہ بچ سکیں۔ آئیے ملتے ہیں یہاں کچھ لوگوں سے۔ بہت زیادہ ہو گئے، تقریباً 46 سینٹی گریڈ گرمی ہے، تو ایسے میں آم کا جوس، جس طرح سیزن لگا ہوا ہے آم کے جوس کا، تو پینے سے دل کو جو ہے نا ٹھنڈک ہوتی ہے اور گرمی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آئس کریم بھی بہت مزہ کرتی ہے۔ جی، جیسے کہ آپ نے لوگوں سے سنا تھا کہ ٹھنڈے مشروب۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گڑھا مور اور گرد و نواح کے شہریوں کے لیے حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنا مزید آسان ہو گیا۔ حکومت کی طرف سے منظور شدہ SAA ٹریولز اینڈ ٹورز کے علاقہ بھر میں دھوم مچ گئی۔ سستے ترین پیکیجز پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کر دیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے رانا اکرام شاہد وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی رانا، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گڑھا موڑ کے SAA ٹریول اینڈ ٹورز کے دفتر میں۔ یہ یہاں پہ دفتر جو ہے اپنی مثال آپ ہے۔ گڑھا موڑ ارد گرد کے علاقوں میں یہ ایسی نوعیت کا آفس قائم کیا گیا ہے جہاں پہ ٹریول اینڈ ٹورز کے لیے ویزے اور ٹکٹس فراہم کیے جاتے ہیں۔ چودھری ساجد بشیر جٹ صاحب جو ہیں اس کے آنر ہیں، تو ان سے مزید ہم جانتے ہیں کہ علاقے کے لوگوں کے ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں اور یہ یہاں پہ کون کون سی فیسلٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جی ساجد صاحب بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلے نمبر پہ تو آپ لوگوں کا شکریہ، آپ کی محبت، آپ ادھر آئے اور اس کو کوریج کر رہے ہیں آپ، تھینک یو ویری مچ۔ اور دوسرے نمبر پہ جو دفتر بنایا ہم نے، اس کے اندر عمرہ کا مکمل پیکج، ٹرانسپورٹیشن اور حج کی سہولت بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ٹکٹیں بھی جو ہیں وہ الحمدللہ ایئر لائن کے ریٹس کے اوپر ہم دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پوری مارکیٹ کے اندر، پورے علاقے میں
हमारा रेट सबसे कम है, नंबर 1। नंबर 2, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है दोस्तों का, भाइयों का। हमारे जो यहाँ पे गड़ा मोड़ के जो शहरी हैं वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को, और हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि हम जो भी हमारे भाई जो बाहर जाते हैं हार्ड अर्निंग करने के लिए, परदेश काटने के लिए, उनके लिए कम अज़ कम ऐसी सहूलत प्रोवाइड की जाए कि जो बाहर से वो लोग इतनी महंगी टिकट लेते हैं वो उनको ताकि थोड़ी सस्ती मिल सके, मुनासिब दामों में मिल सके। और इसके अलावा अगर कोई भी दोस्त, क्योंकि मैं खुद 18-19 साल अमेरिका कनाडा में रह के आया हूँ, तो मैं इस तवस्सुत से अपने जो भाई हैं जो बाहर जाना चाहते हैं उसके रिलेटेड अगर वो मशवरा करना चाहते हैं तो उनको मैं फी सबीलिल्लाह वो मेरे पास आए, यहाँ पे आके बैठे, मैं उनको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल गाइडलाइन दे सकता हूँ अपने तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए। 18-19 साल की जो ज़िंदगी का सफ़र जो मैंने काटा है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं उनको बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से अपने मुस्तकबिल के सफ़र को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। साजिद साहब ये भी बताइएगा कि आप ये वीज़ा और टिकट्स के अलावा उम्रा, हज और इसके लिए भी आप यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पे और मजीद क्या लोगों के लिए लेके आए? मजीद इसके लिए हमने नादरा की जो फ्रेंचाइज है उसकी एप्लीकेशन सबमिट कर दी हुई है, और इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा वो जो लाइसेंस है वो आ जाएगा हमारे पास नादरा का। तो उसके अंदर हम नादरा के रिलेटेड जितने भी काम यहाँ पर हम कर सकेंगे, जितना हमें नादरा अलाउ करेगा, वो हम इंशाल्लाह ताला गड़ा मोड़ की मार्केट के अंदर बैठ के अपने भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों को बिहारी जाने के सफ़र से इंशाल्लाह ताला उनको यहाँ पे उनका बैठ के काम करेंगे ताकि उनको वहाँ ना जाना पड़े। और इसके अलावा बायोमेट्रिक है, बिल पेमेंट होगी, नादरा जो शनाख्ती कार्ड की जो वेरिफिकेशन होती है ID कार्ड की वो है, मतलब जो भी सहूलियात होंगी वो इंशाल्लाह हम इधर बैठ के अपने दोस्तों, बुजुर्गों के लिए वो सर्विस इधर प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि साजिद रशीद साहब हमें बता रहे थे कि यहाँ पे हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, खुसूसन उनका ये मोटो है कि वो यहाँ पे सस्ती तरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो कि इस शहर में, गड़ा मोड़ में इससे पहले दस्तयाब नहीं थी, जैसे कि उम्रा के टिकट्स हैं और बाहर के मुल्कों के टूर्स हैं और उनके विजिट वीज़ा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर इस्तदारत पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें डीजी लैंड रिकॉर्ड, सेक्रेटरी रेवेन्यू, एडिशनल DGP LRA समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में मॉनिटरिंग के लिए डिविजनल सतह पर कोऑर्डिनेशन ऑफिसर तैनात करने, पंजाब के राजी रिकॉर्ड सेंटर्स और देही मराकज माल की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग करने का भी फैसला किया गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद का कहना था कि तहसील सतह पर रेवेन्यू इशूज़ के फौरी हल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ कायम की जाएंगी। उसके साथ साथ रेवेन्यू दफातर के मॉनिटरिंग विंग और दीगर सर्विसेज से मौसर निगरानी भी की जाएगी। SMBR नबील जावेद का कहना था कि सूबे भर की इंतजामिया सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए अमली इकदाम करें और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स रेवेन्यू सर्विसेज की फराहमी का जायजा इजलास हर माह के पहले हफ्ते में यकीनी बनाया जाएगा। छूट खतौनी और पेंडिंग इनकलाबात के मामलात को फिलफौर हाल किया जाए। बदनवानी में मुलविस मुलाज़मीन के खिलाफ पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लाहौर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर जनरल अस्पताल में पार्किंग माफिया बेलगाम हो गया, खुलेआम ओवर चार्जिंग करने लगा। पार्किंग अमले ने इमरजेंसी में आए शहरी को थप्पड़ जड़ दिए। कहना कि रिहायशी रज़ा को पार्किंग अमले ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो में उसे थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। शहरी ने बताया कि पार्किंग अमले की जानिब से कार फीस 30 रुपये की बजाय 100 रुपये तलब की जाती है। इससे कबल भी जनरल अस्पताल पार्किंग अमले की जानिब से ओवर चार्जिंग और शहरियों से बदसलूकी के मुतादिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि इमरजेंसी में पार्किंग फ्री है। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से वाक़ये का नोटिस लेते हुए जनरल अस्पताल में पार्किंग माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा किया है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए कोहिनूर न्यूज़ के साथ।
ذائقہ آپ کو عام خبر سے آگاہ کرتے چلے، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ رابعہ سلطان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ترجمان CCPO لاہور فرحان شیخ کے مطابق رابعہ سلطان 9 مئی کو جناح ہاؤس حملے میں پولیس کو مطلوب تھی، جس کی تصدیق جیو فینسنگ کے ذریعے کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ رابعہ سلطان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ترجمان CCPO لاہور فرحان شیخ کے مطابق رابعہ سلطان 9 مئی کو جناح ہاؤس حملے میں پولیس کو مطلوب تھی، جس کی تصدیق جیو فینسنگ کے ذریعے کی جا چکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر کے حوالے سے کہ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ رابعہ سلطان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سابق گورنر کی اہلیہ 9 مئی کو جناح ہاؤس حملے میں پولیس کو مطلوب تھی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم صابر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، عمر سرفراز چیمہ جو گورنر پنجاب سے سابقہ، ان کی اہلیہ جو لاہور پولیس کو مطلوب تھی رابعہ سلطان، تو آج اس کو جو ہے وہ پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پر وہ گھر سے جب گاڑی لے کر نکلی ہیں تو جو ہے وہ پولیس ان کے پیچھے سڑک کے اوپر چلی گئی اور وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 9 مئی میں جو جناح ہاؤس کے اندر جو حملے کیے گئے تھے، ان میں جو ہے وہ جیو فینسنگ جو کروائی گئی تھی، اس میں جو ہے وہ ان کی تصدیق ہوئی تھی وہاں پر حملہ کرنے کی، اور باقاعدہ طور پر ان کی ایک CCTV فوٹیج بھی جو ہے وہ پولیس کو موصول ہوئی ہے، جس میں یہ بڑی واضح نظر آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ ہے، ان کی اہلیہ رابعہ سلطان کو پولیس نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے۔ اب تک کی بات کی جائے تو جس طرح سے جناح ہاؤس میں جو حملے ہوئے تھے، اس میں تقریباً 2000 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی جو ہے وہ لاہور پولیس کی ٹارگٹ لسٹ کے اندر جو ہے وہ 1500 سے زائد لوگوں کو گرفتار کرنا بھی باقی ہے، کیونکہ زمان پارک کے باہر کوئی بھی اگر وہاں پر اپنی گاڑی کی بریک لگاتا ہے اور عمران خان سے ملنے کی خواہش پیدا کرتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کے اوپر مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ تو اسی پر جو ہے وہ آج عمر سرفراز چیمہ جو کہ سابق گورنر ہے پنجاب کے، ان کی اہلیہ جو ہے رابعہ سلطان کو پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے گرفتاری سے قبل جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی جو ہے وہ لوکیشن بھی حاصل کر رکھی تھی اور باقاعدہ طور پر ان کے موبائل فون کا ڈیٹا بھی حاصل کر رکھا تھا۔ مخبر خاص کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ان کی اہلیہ جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلی گاڑی لے کر تو ان کا پیچھا کیا گیا اور مین سڑک سے جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کو جو ہے وہ گاڑی کے اندر ڈال کر نامعلوم جگہ پر ابھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ جس طرح سے CCPO لاہور کے PRO کی بات کی جائے تو جس طرح سے فرحان شیخ کے مطابق یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ 9 مئی کو جو جناح ہاؤس میں جو حملے ہوئے تھے اس میں جو ہے وہ ان کی اہلیہ شامل ہے اور باقاعدہ طور پر جیو فینسنگ جس میں کرائی گئی تھی، جیو فینسنگ میں ان کا موبائل نمبر بھی آیا ہے اور باقاعدہ ان کی جو ہے وہ CCTV فوٹیج بھی کیمرہ کے اندر نظر آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر موجود تھے۔ وہ اہلیہ عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ رابعہ سلطان کی پولیس کی گرفتاری کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔